یہ ایک واقعہ ہے ایک بادشاہ کی بیٹی کا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ بادشاہ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے کوئی جو ہے وہ نیک انسان نہیں مل رہا تھا۔ کافی عرصہ سے یعنی برسوں سے وہ تلاش میں تھا کہ کوئی نیک انسان مل جائے، کوئی شریف انسان اس کو مل جائے تاکہ وہ جو ہے وہ اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کر دے۔ اس نے بہت کوششیں کی لیکن اس سے کوئی ایسا جو ہے وہ مرد، کوئی ایسا شخص نہیں مل سکا۔ پھر اس نے اپنے وزیر کو کہا کہ یہ معاملہ ہے کہ میری رعایا میں سے کوئی شخص جو نیک ہو، شریف ہو، عبادت گزار ہو، کوئی ایسا شخص ڈھونڈ کے دو، اس کو میرے دربار میں پیش کرو جو ہے وہ، تاکہ میں اپنی بیٹے کی شادی اس کے ساتھ کر سکوں۔ تو وزیر نے جو ہے وہ بادشاہ کی بات سنی اور پھر کچھ دیر سوچا۔ اس کے ذہن میں یہ ترکیب آئی، اس نے جو ہے وہ جو فوج تھی، فوج کے کچھ بندوں کو کہا کہ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ جو شہر کی بڑی جامع مسجد ہے اس کے ارد گرد آپ نے پہرا دینا ہے کچھ راتوں تک، اور ایسا نوجوان تلاش کرنا ہے جو عبادت گزار ہو، جو رات کے وقت آ کے مسجد میں عبادت کرتا ہو۔ ایسے ہمیں اگر وہ بندہ مل جاتا ہے تو پھر ہم اسے بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیں گے۔ تو کچھ دن جو ہے وہ پہرے داروں نے پہرا دیا جامع مسجد، جو بڑی مسجد تھی شہر کی، اس کے ارد گرد۔ تو ایک رات جو ہے ایسا ہوا کہ ایک چور اس کے جو شہر کے اندر چوریاں کرتا تھا، اس کے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ آج جامع مسجد کی جو قیمتی چیزیں ہیں، قیمتی اشیاء ہیں، وہاں چرائی جائیں، جامع مسجد میں چوری کی جائے۔ تو وہ چوری کی غرض سے رات کے وقت مسجد میں داخل ہو گیا۔ مسجد کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ تو جب وہ داخل ہوا اندر، تو جو چوکیدار تھے، جو فوجی تھے، ان کو بھی پتہ لگ گیا کہ جو ہے وہ ایک بندہ اندر داخل ہوا ہے۔ وہ تو سمجھنے لگے شاید عبادت کے لیے گیا ہوا ہے، لیکن وہ جب وہ اندر داخل ہوا تو مسجد کی انتظامیہ کو نہیں پتا کہ کوئی بندہ اندر ہے۔ انہوں نے چونکہ تالا ابھی تک نہیں لگایا تھا تو جامع مسجد کو انہوں نے تالا لگا دیا، تو وہ بندہ پھر اندر ہی رہ گیا۔ اور مخبروں نے پھر اطلاع بھی دی وزیر کو کہ ایک بندہ جو ہے وہ عبادت کرنے کے لیے مسجد میں داخل ہے، لیکن اب مسجد بند ہے، جب صبح کی اذان ہوگی فجر کی تو پھر ہی مسجد کھلے گی۔ جب فجر کی اذان ہوئی تو وزیر جو ہے وہ اپنے فوجیوں کو لے کر مسجد میں داخل ہوا اسے پکڑنے کے لیے۔ تو اس نے جب دیکھا چور نے کہ یہ وزیر اپنے فوجیوں کے ساتھ آ رہا ہے، اسے ایسا لگ رہا تھا شاید جو ہے وہ مجھے پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں، کیونکہ میں چور ہوں، انہیں پتہ لگ گیا کہ میں چوری کے لیے داخل ہوا تھا۔ تو اس نے جو ہے نماز شروع کر دی۔ جب سلام پھیرا پھر دوبارہ جلدی سے نماز، اس طرح اس نے 2-3 بار ایسا کیا اور نماز جو ہے وہ پڑھتا رہا۔ تو اس طرح وزیر کو پکا یقین ہو گیا کہ یہ بندہ جو ہے بہت عبادت گزار ہے، بہت نیک اور شریف انسان ہے۔ تو پھر اس نے سلام پھیری ایک مرتبہ، تو پھر جو ہے وہ وزیر کے جو فوجی تھے انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کے بادشاہ کے دربار میں اس کو لے گئے۔ تو بادشاہ نے کچھ دیر دیکھا، پھر اس بندے کو کہا جس کا رنگ پھیکا پڑ رہا تھا، سفید پڑ گیا تھا خوف کی وجہ سے، وہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے اب سزا ملے گی، بادشاہ کو پتہ چل گیا، وزیر کو پتہ چل گیا کہ میں ایک چور ہوں اور جامع مسجد میں چوری کرنے کے لیے گیا تھا۔ لیکن جب بادشاہ نے یہ کہا کہ کیا آپ میری بیٹی سے شادی کرو گے، تو وہ بہت حیران ہوا۔ اس نے پوچھا کہ میرے اندر ایسی کیا بات ہے، ایسی آپ مجھ پہ کرم نوازی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ساری رات مسجد میں عبادت کرتے رہے ہو، مجھے ایسے ہی بندے کی تلاش تھی جو عبادت کرتا ہو، جو نیک ہو، جو شریف ہو۔ تو وہ دل میں سوچنے لگا میں تو چوری کی غرض سے گیا تھا مسجد میں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں، اللہ تعالیٰ کے گھر میں چوری کی غرض سے گیا تھا، اور میں نے جو نماز پڑھی تھی وہ بھی دکھلاوے کی نماز تھی۔ تو جب میں نے چوری کی غرض سے گیا لیکن اللہ تعالیٰ کے گھر میں گیا اور نماز بھی دکھلاوے کی پڑھی، تو اللہ تعالیٰ نے تو جو ہے وہ دنیا میرے قدموں میں ڈھیر کر دی۔ اگر میں سچا مچا پرہیزگار بن جاؤں، یعنی کہ صحیح طریقے سے عبادت کرنا شروع کر دوں، چوری چھوڑ دوں، تو اللہ تعالیٰ مجھے کتنا نوازے گا۔ تو یہی جو ہے وہ سوچ کر اس نے جو ہے وہ دل کے اندر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی اور ایک نیک انسان اور شریف انسان جو ہے وہ بن گیا۔ تو اس طرح جو بادشاہ نے اپنی بیٹے کی شادی اس کے ساتھ کر دی اور اس کو جو ہے وہ ملک کا ولی عہد بنا دیا۔ جو بندہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مان کے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی جو ہے وہ کامیابی عطا کرتے ہیں، آخرت میں بھی کامیابی عطا کرتے ہیں۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک قدم چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 2 قدم چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف چل کے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو بہت مہربان ہیں، بہت جو ہے وہ انسان سے پیار کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ کب میری طرف چل کے آتا ہے، میں اس کو معاف کر دوں، اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ انتظار میں ہے، ہر وقت انسان کے انتظار میں ہے۔
گناہ گار بندے کے انتظار میں کب یہ توبہ کرتا ہے؟ تو توبہ کا وقت موت سے پہلے پہلے ہے. جو بندہ موت سے پہلے پہلے توبہ کر لیتا ہے، گناہوں سے معافی مانگ لے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو سارے گناہ اس کے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں. کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی.